امریکی صدر کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ریلیز کرنے کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی انتخابات میں چینی مداخلت کا الزام، ایف بی آئی کو تحقیقات کی ہدایت، قوم سے خطاب میں کہا سی آئی اے کی دستاویزات آج ریلیز کر رہے ہیں، امریکی انتخاب کو خطرات کا سامنا ہے، چین الیکشن ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوشش میں ہے، 2020 کے انتخابات میں چین نے تقریباً 2 کروڑ امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کیا، چین چاہتا تھا میں الیکشن ہار جاؤں، منصفانہ انتخابات تک کوئی بھی ملک عظیم نہیں بن سکتا، ایسا نظام چاہتے ہیں جو دھاندلی اور بیرونی مداخلت سے پاک ہو، مزید کہا میں نے امریکی فوج کو مضبوط کیا، ایران میں بڑی کامیابی حاصل کر رہے ہیں، بہت جلد نتیجہ سامنے ہوگا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں شدت، امریکہ کے مسلسل چھٹے روز ایران پر حملے، بوشہر، کشم، بندر عباس اور آوازار شہر میں دھماکے، بندر خمیر، سریک اور کوہرستان میں بھی بمباری، بندر عباس کو شیراز سے ملانے والی اہم پل پر حملہ، ریلوے اسٹیشن اور مواصلاتی ٹاور بھی نشانہ، بندر خمیر میں 2 پل تباہ، ایران شہر ایئرپورٹ پر میزائل حملے کے بعد بجلی کی فراہمی معطل، کھورستان میں دریائے شور پر پل تباہ، تازہ حملوں میں 3 افراد جاں بحق اور 14 زخمی، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جمعرات کو ایران کے کئی پلوں کو نشانہ بنایا گیا، ادھر امریکی فوج کے ایران کی بحری ناکہ بندی جاری، سینٹ کام کے مطابق فورسز کی خلیج عمان میں ایرانی جہاز کی تلاشی، 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا، وارننگ نظر انداز کرنے پر ایک جہاز کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا، بحرین، اردن اور کویت میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، بحرین میں اس ایئر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوسی طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنایا، کویت اور اردن میں بھی امریکی فوجی اڈوں پر حملے، کویت میں متعدد دھماکے، آوازیں عراقی شہر بصرہ تک سنی گئیں، کویت کا 32 ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ، امریکہ ہماری بجلی کی تنصیبات پر حملہ کرے تو باب المندب کو بند کر دیں، تہران نے یمنی حوثیوں کو پیغام پہنچا دیا، رائٹرز کے مطابق حوثیوں نے یورپ اور ایشیا کو ملانے والی اہم ترین گزرگاہ پر میزائل اور ڈرون نصب کر دیے۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، عرب ممالک اونٹوں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے، امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو پورا خطہ تنازع کی لپیٹ میں آ جائے گا، ایران کسی صورت امریکہ کو آبنۂ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا، ہم کسی بھی حالت میں امریکہ جیسے بیرون ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ایران کی ناقابل عبور سرخ لکیر ہے۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کا موقف ایک ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی وضاحت، کہا صدر ٹرمپ مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ رابطے اب بھی برقرار ہیں، مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث ایران پر حملے کیے، آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، ایرانی قیادت تقسیم ہو چکی، کچھ رہنما معاہدہ چاہتے ہیں کچھ نہیں چاہتے، ایران اب ہمارے حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، امریکی فوج بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بناتی۔ امریکہ ایران پر حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے سول ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے اپنی قانونی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے، امریکی حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ کو جب بھی موقع ملا وہ ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، امریکی دشمنی کسی جنگ یا صرف موجودہ امریکی صدر تک محدود نہیں، ہمارا نظریہ قومی مفادات اور طویل مدتی حکمت عملی پر مبنی ہونا چاہیے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد قرار، قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا، واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا، خطے کو مزید انتشار کی جانب دھکیلنا ہے، پروپیگنڈا امن کی جدوجہد کو متاثر نہیں کرتا، اردن نے امریکی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اسلام آباد ایم او یو اپنی جگہ برقرار ہے، امید ہے فریقین اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، جب بھی بات چیت کا فیصلہ ہوا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اس کی بنیاد فراہم کرے گی، کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے، مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں، تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اہم ثالثوں کے ساتھ رابطے بھی برقرار ہیں، موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کشیدگی ختم اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں، امید ہے آبنۂ ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ ایران امریکہ کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے، برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $84 فی بیرل ہو گئی، امریکی خام تیل $79 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا، آبنۂ ہرمز میں تیل اور گیس کی ترسیل بہتر بنائی جائے، کشیدگی ختم نہ ہوئی تو عالمی منڈی کے لیے تشویش بڑھ سکتی ہے، عالمی توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔
خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے، ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار رکھیں۔ مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملک کی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت مستحکم، ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع عمل مرتب کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں اہم مصروفیت۔ شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ ئی سے ملاقات۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کی رکنیت پر دستخط کیے۔ پاکستان آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ پاکستان کا مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے مصنوعی ذہانت میں گلوبل ساؤتھ کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان بدستور جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک قرار۔ یورپی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں پاکستان کی 7.5 ارب یورو مالیت کی برآمدات جی ایس پی پلس رعایتوں کے تحت ہوئیں۔ رعایتی سہولت کے استعمال کی شرح 95.1% تک پہنچی۔ پاکستان کو 2024 میں تقریباً 732 ملین یورو کی ٹیرف بچت حاصل ہوئی۔ سال 2024 میں یورپی یونین نے پاکستان کی مجموعی برآمدات کا 28% درآمد کیا۔ پاکستانی ٹیکسٹائل، چمڑے، تیار خوراک اور دیگر مصنوعات نے یورپی رعایتوں سے نمایاں فائدہ اٹھایا۔ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 400 ملین یورو کے ترقیاتی اور اصلاحاتی تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ مزید 3 دہشت گرد جہنم حاصل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کی مؤثر کارروائیوں میں خارجی دہشت گردوں کو بھاری نقصانات کا سامنا۔ دشوار گزار علاقوں میں کمین گاہوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شعبان میں جہنم حاصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک مجموعی طور پر 129 خارجی دہشت گرد جہنم حاصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے رابطہ قیام امن کے لیے کیا۔ قیاس سرائیاں نہ کی جائیں۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا نے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی کی پریس ریلیز میں حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ میں نے اپنے ادارے اور اپنے لوگوں کی نمائندگی کی۔ میری کوشش صرف امن کے لیے تھی۔ اسے قیاس سرائیوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کے خدشات دور کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ میانمار کے سمندر میں 2 کشتیاں ڈوب گئیں۔ 500 افراد کے مارے جانے کی اطلاع۔ اقوام متحدہ کے مطابق دونوں کشتیاں جون کے آخر میں میانمار کی ریاست راکھین سے روانہ ہوئیں۔ کشتیوں میں زیادہ تر روہنگیا مسلمان سوار تھے۔ بعض افراد بنگلہ دیش کے کاکس بازار مہاجر کیمپوں سے بھی آئے تھے۔ ایک کشتی میں تقریباً 250 افراد سوار تھے جو روانگی کچھ ہی دیر بعد لاپتہ ہو گئی۔ دوسری کشتی جس میں 280 افراد سوار تھے، اقوام متحدہ نے بڑی تعداد میں انسانی جانوں کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔